والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ حضرات نے جو عنوان تجویز کیا ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کس کی پیروی کرنی چاہیے اور ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے اور ان ائمہ کے حالات کیا تھے، اگرچہ یہ موضوع بہت طویل ہے مگر ہم اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ اصل قصہ یوں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دین میں جو بنیادی اور اہم چیزیں قرار دی ہیں ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی مشیت اور قدرت کے ساتھ یہ بات طے کی ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری بات کو ایک جملے میں بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم بھی اس دنیا میں آخری امت ہو۔ بس یہ کائنات کب سے چلی ہے، دنیا کب سے بنی ہے، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں آیا، کتنی قومیں جو برباد ہو گئیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے اجتماعی عذاب کبھی نہیں آیا کہ کوئی پوری کی پوری امت مسخ کر دی جائے، ختم کر دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد اللہ کی روش یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے جہاد کو فرض قرار دے دیا امتوں پر، اور یہ کہا کہ اب آئندہ سے اس دنیا میں ایسے ہوگا کہ جو نبی بھی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے آئے گا اور ان کی کوئی امت بنے گی تو جو ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبٹ لیں، ہم اوپر سے کوئی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور ان سے پہلے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر خدا کی طرف سے عذاب آتا رہا، اور حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبیاء علیہ السلام کا ختم ہو گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور تم لوگ آخری امت۔ اللہ تعالی کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو آخری امت ہے اس نے دنیا میں کتنا عرصہ تک زندہ رہنا ہے، یہ امت کتنے ہزار برس تک چلے گی، اور اب بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہم جو آخری امت ہیں کب تک چلیں گے۔ 15 صدیاں ہو گئیں، 15ویں صدی جا رہی ہے، گویا 1500 برس کے قریب ہو گیا، اور اب کتنی صدیاں باقی ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ وہ اب ایسی چیزیں نازل فرمائے جو قیامت تک دین کے طور پر چل سکیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہی آتے ہیں جو پچھلے نبی علیہ السلام کے دین کو کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں۔ اعمال کے اعتبار سے عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ تو سب کا ایک ہی تھا، سب یہی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ عقیدے میں بھی فرق آنے لگے کہ وہ کہتے ہیں اللہ دو ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اعمال میں فرق جو انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں پڑتا ہے، اس اعمال کا فرق اب دور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آتا اور نہ کسی نے آنا ہے۔ تو اللہ تعالی کی حکمت یہی تھی کہ اس امت کو ایسی شریعت دی جائے جس شریعت میں بنیادی طور پر فلیکسیبلٹی ہو، جس شریعت میں بنیادی طور پر ہر زمانے کے ساتھ چلنے کے احکامات دے دیے جائیں، تاکہ ہر دور کے لوگوں کو
اس دین میں، شریعت میں نئی سے نئی چیز کا حل مل سکے، تلاش اگر وہ کریں۔ آپ سوچئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ان چیزوں میں سے جو اب جدید سہولتیں ہیں کوئی بھی نہیں تھی، گاڑی مثلا نہیں تھی، یا اسی طرح کمپیوٹر ہے یہ نہیں تھا، اب ویڈیو کیمراز آ گئے ہیں یہ نہیں تھے۔ ان کے لیے شرعاً احکامات کہاں سے آنے چاہیے؟ اگر خود شریعت میں اصول نہ ہوتے کہ کن کن اصولوں کی بنیاد پر احکامات بنائے جاتے ہیں اور حکم لگایا جاتا ہے تو بڑی مشکل پیش آ جاتی، یہ ضرورت پیش آ جاتی کہ اب کوئی نیا نبی آئے، اور وہ چونکہ بات اللہ تعالی نے ختم کر دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے خدا نے ان احکامات میں خود ہی اتنی لچک رکھی کہ آنے والی امت اور آنے والے ہر دور کے لیے یہ شریعت پوری ہو جائے۔ قرآن پاک میں مثلا اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر حرام، اور ہر چیز کا نام لے کر نہیں کہا کہ یہ حرام اور یہ حلال ہے، اصول بتا دیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ نماز جو ہر دن 5 مرتبہ کام آنے والی چیز ہے اور روزانہ پڑھنی پڑتی ہے اور اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کے متعلق قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ اس نماز کو تم نے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، اور بلا شک و شبہ یہ نماز جو ہے ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے کتابم موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اب وقت کی پابندی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ دنیا میں جب بھی 12 بج جایا کریں تو 12 سے 2 بجے تک بس ظہر ہو سکتی ہے، اور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب 6 بج جایا کریں، 5 بج جایا کریں تو عصر پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرما دیتے کہ غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے پڑھ لیا کرو، مگر اللہ تعالی نے کچھ نہیں اس کو بیان کیا، بس یہ کہہ دیا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، اور یہ کہہ دیا کہ ظہر میں تم لوگ اللہ کو یاد کرو۔ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کان مشہودہ، اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس وقت کی قرات کو سنتے ہیں، فجر پڑھا کرو۔ فجر کب پڑھیں، کب اٹھیں، یہ سب چیزیں اس کی ڈیٹیلز اللہ تعالی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، بغیر اس کے کہ خدا بھول جاتا اور بغیر اس بات کے کہ اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالتا، وہ چیز اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کر دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھیں اور اللہ نے جو ان کی رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق وہ احکامات دے دیں۔ یہ خدا کی حکمت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت جب اللہ نے کی ہے، دنیا میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو پوری فل لائٹ میں آئے ہیں، تاریخ کی پوری روشنی پڑ رہی تھی اور لوگوں کو شعور تھا، لوگ ایک ایک بات تک لکھتے تھے، پڑھتے تھے، ایک ایک چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے محفوظ رکھی ہے، اور ان سے پہلے تاریخ میں یہ دور نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا تھے، کیسے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، کہ انہوں نے کیا کام کیا، اللہ نے انہیں کیسے اپنے پاس بلا لیا، ان کی زندگی کہاں گزری تھی، تو بڑے بڑے لوگوں کو اعتراف ہے اس بات کا، حتیٰ کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 1-1.5 صفحے کی معلوم ہے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ تاریخ اس وقت اس درجے میں نہیں تھی کہ چیزوں کو محفوظ رکھ سکے، اور اب تاریخ اس درجے میں ہے کہ ہزاروں سال پرانی چیزیں بھی جو کروڑوں سال پرانی زمین سے برآمد ہو رہی ہیں وہ اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے اور ایسے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی ہے پوری روشنی میں ہوئی ہے، زندگی کا کوئی پہلو اللہ نے ان کا نہیں ایسا رکھا تھا جو چھپا ہوا امت سے رہ گیا ہو۔ تو ان کے لیے کیا کیا گیا، انہوں نے پھر شریعت کی مزید تفصیلات لوگوں کو بتلائیں اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ تم نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اللہ نے اس میں کیا کیا سہولتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، کب سے لے کے کب تک یہ کام ہو سکتا ہے، اور جو چیزیں طے شدہ تھیں بس فرما دیا کہ بھئی اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کام تم نے کرنا ہی کرنا۔ حج مثلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب فرض ہوا تو اس سے اقرا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ جو حج فرض ہے کیا ہر سال؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ پھر چپ رہے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا اور پھر وہ بیٹھ گئے کہ کوئی مصلحت ہوگی جو مجھے جواب نہیں مل رہا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو یہ حج فرض ہو جاتا اور تم میں سے کون ہے جو ہر سال حج کر سکتا؟ آپ نے فرمایا عمر میں ایک بار، اور وہ بھی جب تمہاری صحت اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پیسے معاش اتنی اجازت دے تو اس گھر کی حاضری. یہ اور روایات میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا. تو کچھ شریعت کے احکامات ایسے آ گئے اللہ کی جانب سے جس میں انہیں یہ بتلایا گیا، یہ سکھایا گیا، اور خود انہوں نے بھی یہ بات امت کو تلقین کی کہ ان احکامات میں فلیکسیبلٹی ہے. آگے جو آئندہ آنے والا دور ہے اس میں کیا کیا ہوگا، یہ امت کیسے احکامات کو ثابت کر سکے گی. اور کچھ احکامات ایسے تھے جن کے متعلق طے ہو گیا کہ بس یہ، مثلا یہ حج کی ہم نے آپ کو مثال دی. اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرما دیا کہ وہ 2.5% زکوٰۃ ہے جو جس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی وہ دے گا. اب اس 2.5 کو کوئی کہے کہ ہم 3% کر دیں اور کوئی کہے ہم 2% کر دیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا نصاب انہوں نے متعین کر دیا کہ بس ہر مرتبہ ہر سال میں جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی تم اتنے پیسے دیتے رہنا. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، ان کو بتایا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امت دیانتداری سے اور لوگ اپنی امانت داری سے 2.5% بھی اپنے اموال کا دیتے رہیں گے تو یہ لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اس کے بعد کچھ احکامات، یہ 3 مثالیں اس کی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. اب دیکھیے کچھ احکامات ایسے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے گنجائش چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. یہ دونوں ہی چیزیں درست ہیں، کیونکہ قیامت تک آنے کے لیے جو امت تھی اگر ایک راہ متعین کر دی جاتی لوگ بڑی دقت میں پڑ جاتے، لوگ بڑی مشکل میں پڑ جاتے. یہاں تک کہ آپ تیسری قسم اگر دیکھیں تو شریعت میں کچھ احکامات ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے کہ اللہ اس میں گنجائش دے دیں، اللہ اس میں رعایت کر دیں، رعایت کر دیں، اور مسلسل دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان میں سہولت پیدا کر دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے ابو داؤد میں، اور یہ ساری بات اسی پہ ہے نا جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ ائمہ اربعہ آخر کیسے ہو گئے اور شریعت میں اتنی چیزیں کہاں سے آ گئیں. تو آپ دیکھیے ابو داؤد میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، یہ حکم آیا شریعت میں کہ اگر کسی شخص نے غسل کرنا ہو جب واجب ہو جائے اس پہ تو 7 مرتبہ نہائے. یہ حکم نازل ہوا اور مسلمان اس پہ عمل کرتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے کہ اللہ اسے کم کر دیں. 7 مرتبہ نہانا امت کے لیے مشقت ہو جائے گی. آدمی کے حالات ایسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، پانی ملتا ہے نہیں ملتا، ٹھنڈا پانی ہے گرم ہے، کیا مسائل ہیں، اور مسلسل دعا کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا 3 مرتبہ کر دیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ میں بھی آپ مسلسل دعا فرماتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 1 مرتبہ جو غسل کر لے کافی ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے رعایت طلب کی اور عرض کیا کہ اللہ اس میں سہولت دے دے. یہ امت جو ہے وہ آخری امت ہے، مراد یہ تھی کہ قیامت تک انہوں نے چلنا ہے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس میں مشقت ہو جائے. اور اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ تم اللہ سے یوں کہا کرو کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور اللہ ہم سے ایسے احکامات کا بوجھ نہ آ جائے اے پروردگار جسے اٹھانے سے ہم عاجز آ جائیں، جن پہ ہم عمل نہ کر سکیں. فرمایا یوں ہم سے مانگا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری قسم کے احکامات وہ تھے جن میں نہایت سہولت تھی کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا نماز ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، تم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، فرض تو فرض ہے، طے شدہ ہے.
البتہ جو گنجائش رکھی، فرمایا ٹھیک ہے فجر کی نماز تم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، دنیا کے مختلف جگہوں میں مختلف موسموں میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اس 1.5-2 گھنٹے میں تم نماز بس اپنی ادا کر لیا کرو، کوئی متعین نہیں ہے کہ بالکل پہلے وقت میں ادا کرو اور بالکل آخری وقت میں ادا کرو۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ بہتر کون سی چیز ہے، تو فجر کے متعلق کہا کہ جب زیادہ روشنی ہو جائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جب زیادہ روشنی ہو جاتی ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے تم نماز پڑھا کرو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس میں اللہ نے ثواب زیادہ رکھا، یہ فرما دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ مثلاً 6 بجے سورج طلوع ہوتا ہے، اب کوئی آدمی 5:30 بجے نماز پڑھتا ہے تو بڑا اچھا اس کا کام ہے، بلا شبہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن کوئی آدمی اگر 4:30 بجے صبح صادق ہو رہی ہے اور 4:35 پہ نماز پڑھ لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، اسے بھی نماز پہ اجر ملے گا، کوئی حرج نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جلدی نماز کیوں پڑھ لی، اور نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دیر کیوں کر رہے ہو، دونوں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ زیادہ بہتر کون سی چیز ہے اور کم بہتر کون سی چیز ہے، یہ احکامات ایسے ہیں۔ اسی طرح آپ ظہر کو لے لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات میں بھی اتنی گنجائش رکھی ہے کہ زوال جب ہو جائے سورج کا، یعنی جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اس وقت سے لے کے سایہ جب تک دگنا نہ ہو جائے، یہ سارا وقت ظہر کا ہے اور سب کا سب برابر ہے، سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی ہو تو لوگوں تم دوپہر کو آرام کر کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے وقت پھر ظہر پڑھا کرو، سہولت دے دی کہ زیادہ اچھا ہے۔ اور کوئی ظہر فوراً پڑھ لے، اسے اندازہ ہو کہ میں اگر سو گیا تو یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوتا رہوں گا اور نیند آج بہت زیادہ آ رہی ہے، اور اس نے کیا کیا، جو ہی زوال آفتاب ہوا، فرض کیجئے 12:30 ہوتا ہے تو 12:35 پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، بالکل ٹھیک اس نے کیا ہے، شریعت کے مطابق کی ہے۔ قیامت تک چلنے کے لیے اس دین کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں احکامات میں لچک رکھی جائے تاکہ ہر دور میں لوگ اس پر عمل کر سکیں اور لوگوں کو سہولت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں حج میں، کسی آدمی نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں نے پہلے کر لیا، کسی نے کہا میں نے یہ کام بعد میں کیا، کسی نے کہا اللہ کے رسول میں نے رمی جو پتھر مارنے ہیں ان سے پہلے قربانی کر لی، اور کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی اور سر بعد میں مڈایا، یا سر پہلے مڈا لیا قربانی بعد میں کر لی۔ حدیث میں آیا ما من شیء قدم واخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو لوگوں نے اپنی ترتیب سے ہٹا کر نہ کی ہو، مگر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فتویٰ پوچھنے، الا وقال فلا حرج، آپ نے فرمایا پرواہ نہ کرو حج ہو گیا، آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، حج ہو گیا، تمہارا بھی حج ہو گیا، تمہارا بھی ہو گیا، تمہارا بھی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں 2 آدمی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اور بہت آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو آپ گئے اور آپ نے کہا ابوبکر آہستہ کیوں پڑھتے؟ تو کتنا اچھا جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جسے میں نے سنانا ہے وہ آہستہ بھی تو سنتا ہی ہے، جس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ آہستہ سنتا ہے۔ تو آپ چپ ہو گئے اور آپ نے کہا عمر تم کیوں اونچی پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اونچی پڑھ رہا ہوں تاکہ کافروں کے کان میں بھی قرآن کی آواز پڑے، دل چلے ان کا، انہیں پتہ چلے ہمارا یہ ایمان کا ان چیزوں کا، اور جو سو رہا ہے اس کی بھی آنکھ کھل جائے کہ خدا کو یاد کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں ہی ٹھیک ہو۔ نیت کا فرق پڑ گیا نا کہ وہ کس نیت سے کر رہے تھے، یہ کس نیت سے کر رہے تھے، فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، تم دونوں کا معاملہ درست ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اتنی وسعت، اتنی گنجائش رکھی، اتنی زیادہ شریعت کو آسان رکھا ہے کہ آپ دیکھیے ایک شخص کو مسئلہ نہیں پتا اور دور ہو ہمارا تو علیہ باللہ کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں، اور لوگ تو اس سے کم بات نہیں کرتے کہ دین سے نکل گیا اور یہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ چیز کہ کسی کو مسئلہ نہیں پتا تو آپ نے اس کی رعایت کی ہے کہ اس بیچارے کے پاس تعلیم نہیں ہے، دین کا یہ مسئلہ اسے نہیں پتا، کچھ نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اسلام قبول کر لیا سب چیزیں، اور اسے پیشاب کا جب تقاضا ہوا تو وہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بیٹھ کے پیشاب اس نے کرنا شروع کر دیا۔
مسجد نبوی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی خاص نسبت ہے، مسلمانوں کا مرکز تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے اٹھ کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے پیشاب کر دیں. جب وہ بالکل اطمینان سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا لم تبنی لہذا، اللہ نے یہ مسجدیں جو ہے نا اس کام کے لیے نہیں بنائی، تو جب تمہیں ایسی ضرورت پیش آئے تو تم کہیں اور چلے جایا کرو، یہ جگہ اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے خود اٹھے، لوگوں کو منع کر دیا اور ایک ڈول پانی کا لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بہا دیا اور آپ نے فرمایا یہ پاک ہو. وہ محبت کا ایک ڈول تھا، اس نے مسجد کو پاک کر دیا. اور ہمارا وقت ہوتا تو نفرت کے اتنے ڈول خون کے بہ جاتے، لڑائی ہو جاتی، سر کھل جاتے، اس لیے کہ وہ دین کا جو بنیادی مزاج ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز نہیں پتا آپ اسے آسانی سے سمجھا دیجئے کہ شریعت نے یوں حکم دیا ہے، باقی وہ عمل اگر کرتا ہے اللہ کے ہاں اجر پائے گا، نہیں کرتا خدا جانے اور وہ جانے. ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر موجود ہے، ممکن ہے کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور ممکن ہے اس کو خود کوئی شرن ایسی چیز معلوم ہو جو آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس طرح شریعت نے آسانی کا مزاج، سہولت کا مزاج رکھا. حضرت عباد رضی اللہ عنہ آئے، یہ دوسری مثال ہم آپ کے سامنے اس کی عرض کریں. اور وہاں قحط پڑ گیا تھا ان کے علاقے میں، تو مدینہ منورہ پہنچے تو آپ ذرا سوچیں بھوک کے مارے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، شدید بھوک. اور جب داخل ہوئے تو ایک باغ پر ان کی نظر پڑی، وہ فوراً اس باغ میں گھس گئے اور انہوں نے جا کر کچھ چیز جو بھی اگی ہوئی تھی کھانا شروع کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ گندم کے سٹے توڑے اور وہ بالیاں اور سٹے رکھ کے انہوں نے باندھ دیے تاکہ اپنے گھر والوں کو بھی لے جا کر کھلا دیں. تو جو باغ کے مالک تھے وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھ لیا، انہیں بڑا غصہ آیا اس بدتمیزی پہ کہ بغیر اجازت کے سب کچھ لے لیا. انہوں نے وہ بھی چھین لیے جو چیزیں اس نے لی تھیں، اور چادر بھی اس کی ایک کندھے پہ تھی وہ بھی اتار لی. اور انہوں نے کہا چلو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتا ہوں. اور انہوں نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لے. اصولی طور پہ تو یہ بات درست تھی، مگر جب حضرت عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، اور اس شخص کا نام صرف اسی واقعے میں آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں یہ کون ہستی تھی کیا تھی. تو وہ اتنے گمنام لوگ تھے، اپنا نام نمود نمائش نہیں چاہتے تھے، کام کرتے تھے. تو حضرت عباد رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور فرمایا عباد تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 2.5 سال سے یا 2 سال سے قحط کی حالت ہمارے ملک میں چل رہی ہے ہماری جگہ پہ، میں مسلمان ہو گیا تھا آپ کے پاس آ کے، آج جب یہ چیزیں میں نے دیکھی تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، بس یہ ہوا ہے. تو آپ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو یہ بھوکے ہیں اور انہیں تم لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور تمہیں پتا نہیں ان کے پاس علم نہیں تھا اور تم نے انہیں تعلیم بھی نہیں دی، اور پھر تم انہیں پکڑ کر میرے پاس لے آئے تاکہ میں انہیں سزا دوں اور چوری کے لیے سزا دوں. ایسی بات میں نہیں کر سکتا. تم اس کی چادر بھی سے واپس کرو اور 4 من گندم کا کہا یا 2 من کا کہا، ایک پیمانہ ہوتا تھا وسق اسے کہتے تھے، 4 من گندم اس میں آتی تھی. فرمایا وہ یا اس کا آدھا، یعنی 4 من یا 2 من گندم فرمایا اس کو دو تاکہ یہ لے کے جائے اور اپنے گھر والوں کی بھوک کو دور کرے. یہ بنیادی مزاج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ لوگوں کو وہ سہولت کی راہ بتاتے رہیں. اور امت نے جو قیامت تک چلنا ہے اعمال اس طرح ہوتے رہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہیں، ہر ایک نے جو کچھ دیکھا اس نے کہا میں تو جب مدینہ منورہ گیا تھا دین یہ چیز تھی. دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا میں جب گیا تھا تو مدینہ منورہ میں یوں عمل ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ میں یوں عمل ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس وقت آئے معراج سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مسلمانوں پہ 2 ہی نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام کی. اور وہ دوبارہ کب آئے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے آ کے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا رہے کہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، نمازیں تو خدا کی قسم 2 ہی ہیں، میں تو جب آیا تھا میں نے تو 2 ہی نمازیں دیکھی تھی. تو لوگوں نے انہیں سمجھایا اور کہا حضرت وہ دور گزر گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پہ تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں ہو گئیں، اب تو یہ دور آ گیا ہے. پھر ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں یہ بات صحیح. اور سمجھ بھی سب کی برابر نہیں ہوتی.
یہ ایک قدرتی چیز ہے، ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی، اس میں کسی کے افضل غیر افضل اچھا برا ہونے کی بات نہیں ہے، بچے کی سمجھ اور بڑے آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی، جوان آدمی کی سمجھ اور بوڑھے آدمی کی سمجھ عقل برابر نہیں ہوتی، ایک واقعے کو دو آدمی دیکھتے ہیں اور دونوں اس سے یکساں نتائج برآمد کر لیں، یہ نہیں ہوتا، اللہ نے یہ فرق جو عقل اور سمجھ میں رکھا ہے جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ یہ دنیا یہ کائنات چلتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا، سب کو آدم علیہ السلام کو بلایا، اور مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ نے تم سب کی روحوں کو کھڑا کر دیا، آخری بچہ جو آدم علیہ السلام کا قیامت تک آئے گا اس کو بھی، سب کی روحیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تم سب بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا اور سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ آپ ہی معبود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ تمہاری روح میں یہ بات آ جائے کہ میں تمہارا مالک ہوں، ایسے نہ ہو کہ کل کو تم یہ کہو قیامت میں آ کے کہ ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بلا کے کہا کہ یہ تیری اولاد ہے ساری، اور اس میں یہ جو بہت چمکدار چہرے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا، یعنی انبیاء علیہ السلام، اور ان سب کو میں نے گواہ بنایا ہے اور ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا ہے تم اس پہ گواہ رہنا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا پروردگار یہ سب تیرے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، البتہ اللہ ان میں سے کچھ لوگ خوشحال ہیں، کچھ برے حال والے ہیں، رب سویتا، اللہ آپ ان سب کو برابر کر دیں، سارے ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تاکہ کچھ لوگ میرا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے، اب کسی کو اعتراض ہو اس کی تقسیم پہ تو وہ جانے، مگر اللہ نے بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ سب کے لیے مواقع اتنے دنیا میں رکھے ہیں کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی ان کی ہوں۔ ان بنیادی ضروریات زندگی میں بھی کہیں کمی آ جائے، یعنی کسی کو کھانے کو نہ ملے، کسی کو پہننے کو نہ ملے، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس وقت کے نظام کا قصور ہے جو نظام چلا رہے ہیں، وہ نظام ایسا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بنیادی ضروریات زندگی سب کی پوری ہو جائیں، پھر کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، یہ بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر سب برابر ہوں تو کام کیسے چلے؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی بات کی کہ سب کی سمجھ برابر نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے سب کی سمجھ برابر نہیں۔ مثلا یہ حکم نازل ہوا اللہ کی جانب سے کہ تم لوگ روزہ رکھو اور اس وقت تک تم کھا سکتے ہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، سفید لائن آنا شروع ہو جائے، سیاہی جو ہے اس کے ساتھ سفیدی اس سے ممیز ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، اس وقت تک تم روزہ رکھو۔ اور اگلے دن حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے، حاتم تائی جو مشہور آدمی ہیں اپنی سخاوت کے لحاظ سے، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے اور رمضان ہے، فرض روزہ ہے، سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا، وہ کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عدی یہ کیا، روزہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ کل آپ ہی نے تو حکم سنایا ہے کہ سفید دھاگے سیاہ دھاگوں سے الگ ہو جائیں، تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رات سفید اور سیاہ دونوں دھاگے ملا کے رکھ دیے تھے، بار بار تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو الگ ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا اذا نہ رسل وسادہ، اتنا بڑا تکیہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں اس کے نیچے آ گئے۔ دیکھا آپ نے، سمجھ کا فرق ہو گیا نا، معصوم بیچارے بھولے بھالے، اور انہیں کیا پتا یہ کیا اندازہ۔ اور پھر اللہ نے نازل فرمایا من الفجر، ہماری مراد فجر سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، یہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب آسمان کے کناروں پر سفیدی آنے لگے وہ سفید دھاگا مراد ہے، یہ تو مراد نہیں ہے۔ اب دیکھیے سمجھ کا فرق، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھا،
باقی کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں سمجھے، باقی تو سب ٹھیک رہے، لیکن سمجھ کی بات ہے اس سے قطعاً علیہ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے کوئی ان سے افضل تھے، افضل صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تھے، درجہ انہی کا بڑا تھا، مگر ان کے بعد جو ان کے شاگرد آئے ہیں ممکن ہے سمجھ میں ان سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کا تو امکان ہے اور ہوا بھی ایسے ہے، افضل ہونا الگ بات۔ اس کی دلیل ہم قرآن پاک سے آپ کو دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرمایا مقدمہ پیش ہوا، اور وہ ہوا یہ تھا کہ وہ بکریاں تھیں اور رات کو کسی کے کھیت میں گھس گئیں اور انہیں کھیت چر لیا، تو وہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا جرمانہ تم ادا کرو، اس کو کیوں اپنی بکریاں باندھ کے نہیں رکھی؟ اور جب وہ دونوں نکلے ہیں فیصلہ لے کے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے تھے، تو ان دونوں نے ان سے پہلے کہا کہ حضرت آپ فیصلہ کر دیں، انہوں نے کہا والد صاحب موجود ہیں، فیصلہ ان سے کراؤ۔ اب جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو اور فیصلہ کرتا۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنچی، تو انہوں نے کہا بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ فیصلہ کرتا کہ اسے کہتا بکریاں تم لے لو، اور کھیت والے کو کہتا بکریاں تم لے لو، اور جو کھیت تھا بکریوں والے کو دے دیتا، اور میں اسے کہتا کہ ان بکریوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، دودھ بیچو، ان کا اون پشم بیچو، مگر ذبح نہیں کرنا، بیچنا نہیں، اور اسے کہتا کہ کھیت میں جو باقی رہ گئی یا فصل وہ تم لے لو، کاٹو اچھی طرح، اور اس کو پھر دوبارہ بجائی کرو، اور جب فصل اسی حالت پہ آئے جیسی آج کی حالت پہ تھی تو پھر اس کی بکریاں اسے واپس دے دینا، اپنا کھیت لے لیں۔ میں تو یہ فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلا کر اپنا فیصلہ منسوخ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے اس کے بیٹے سلیمان کو زیادہ عقل دی تھی، زیادہ سمجھنے کا مادہ دیا تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا عِلْمًا وَحِكْمًا، اور ہم نے دیا دونوں کو علم تھا، حکمت دونوں کے پاس تھی، مگر ایک بیٹے کو ان کے زیادہ دے دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں بات زیادہ آ جاتی ہے، بڑے فیکٹرز ہیں اس کے، زمانہ کبھی اس نے زیادہ دیکھ لیا ہوتا ہے، وقت زیادہ گزر گیا ہوتا ہے، نظر وسیع ہو جاتی ہے، سفر اس نے زیادہ کیا ہوتا ہے، دنیا کے حالات اس کو، یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس پر جو تنگی اور تکلیف کا وقت آیا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے باپ پہ نہیں آیا ہوتا، وہ تو نواب صاحب تھے، انہوں نے تو اچھی زندگی گزاری، بیٹے کو محنت کرنی پڑ گئی، مختلف فیکٹرز ہیں، اس کا احاطہ مقصود نہیں، مقصد صرف اتنا سا ہے کہ عقل میں سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ ہوا ہے، اور اس کو مانے بغیر چارہ کار نہیں۔ ہم آپ کو اس کی دوسری مثال دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جو چیز آگ پہ پکتی ہے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی ان کے دلائل تھے وہ اپنی جگہ پہ۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھ کے یہ بات بیان کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ان سے کہیں چھوٹے تھے، انہوں نے کہا چچا اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گرم پانی سے تو وضو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لاجیکل بات تھی نا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر تو گرم پانی سے وضو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے بھتیجے اگر مسئلہ سننا ہے تو بیٹھو، اور یہ ایسی باتیں تو پھر تم چلے جاؤ گھر۔ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا، ان کا اپنا مقام، عزت، مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مقام ہے، اس کی کوئی نہیں نفی کر رہا، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ سمجھ میں فرق آ جاتا ہے ضرور۔ کوئی آدمی ایک ہی مسئلے سے کیا سمجھتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے مسئلے سے کیا سمجھتا ہے۔ ہم آپ کو تیسری مثال دیں اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ اب تک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو ہیں ان کا مسلک ہے۔ سعودیہ میں آپ چلے جائیں، جو خالص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں وہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ یہی بات کسی نے جا کے ایک اور صحابی غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھی، تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ابو ہریرہ پہ، وہ بات غلط نہیں کہتے مگر سمجھ نہیں پائے۔
ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا تھا اور جا کے وضو کیا نماز پڑھانے کے لیے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ چونکہ اونٹ کا گوشت کھایا لہذا وضو کر رہے ہیں، حالانکہ وضو تو انہیں کرنا ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا لوگوں گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہوئے۔ یہ سمجھ کا فرق کہ کسی نے اس چیز کو کیسے دیکھا۔ ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا اور لوگ رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رو رہے ہیں والمیت یعذب، اور میت کو عذاب ہو رہا ہے، اس پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ مراد کیا تھی؟ مراد یہ کہ ان پچھلوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اب وہ تو چلی گئی سو چلی گئی، اپنا سوچیں آگے کو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ذہین اور فہیم آدمی، انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ عورتیں میرے جنازے پر نہ روئیں، کیونکہ رونے کی وجہ سے عورتوں کے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے جا کے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے عمر پر، وہ تو یہودی عورت کا جنازہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ ان کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، مراد یہ تھی کہ لوگ اپنی فکر کریں۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے آیت قرآن سے پڑھی، انہوں نے کہا قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، لوگوں کے اعمال ایک دوسرے کے ذمے نہیں پڑیں گے، جو گناہ کرتا ہے خود بھگتے گا، دوسرے کو اس کا گناہ کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ دلیل بھی انہوں نے قرآن پاک سے دی۔ یہ سمجھ کا فرق ہے، یہ فرق زمانے کا فرق، جگہ کے بدل جانے کا فرق۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا جو دور آیا ہے پہلی صدی کا، اس میں اب آہستہ آہستہ چیزیں ترتیب پانے لگی، مرتب ہونے لگی، اور وہ ترتیب پانے میں یہ ہوا کہ اب قانون دان آئے، اب فقہا آئے، اب وہ لوگ آئے جو قانونی زبان جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور جنہیں مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل مرتب کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جہاں جہاں دنیا میں تھے، جس نے جو کچھ دیکھا نہایت سچائی، نہایت دیانتداری سے انہوں نے اگلی نسل کو منتقل کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ دیکھا۔ اہل مکہ جتنے تھے یہ سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے۔ یہاں ایک شخص پیدا ہوئے اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا سارا بچپن جو تھا اس ماحول اور معاشرے میں گزرا تھا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ یعنی تابعین کو جو جس حال میں دیکھا تھا انہوں نے وہی فتویٰ دینا تھا۔ انہوں نے کہا یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور غالباً مدینہ طیبہ سے باہر انہوں نے سفر بھی نہیں کیا سوائے مکہ مکرمہ کے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں یعنی تابعین کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یوں دیکھا۔ اتنے دیانتدار لوگ تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شہرت عروج پر تھی، ایک آدمی ان سے مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اسے دوسرا مسئلہ پوچھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 30 مسائل اس سے مسلسل پوچھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی علم نہیں۔ اس سے کہا حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں تو لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گا، اتنے جنگل اتنی وادیاں طے کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب تم جاؤ تو لوگوں سے کہنا میں نے مالک سے پوچھا تھا، مالک کہتا تھا لا ادری، مجھے کچھ علم نہیں۔ اور انہوں نے کہا جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہم اس میں فتویٰ دینے کی جرت نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جو شخص ہر مسئلہ بتانا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ ہر مسئلے میں فتویٰ دے، انی لاراہ مجنون، میرا خیال ہے وہ تو پاگل ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سی چیزیں آدمی کو نہیں پتا ہوتی۔ اب کیسے کہہ دے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کسی اور سے پوچھ لو، صبر کرو، میں تحقیق کر لوں پھر تمہیں بتا دوں گا۔ تو اہل مدینہ جتنے تھے آہستہ آہستہ قدرتی حالات ایسے پیدا ہوتے چلے گئے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے آ گئے۔ اور دوسری بڑی چیز جو اس زمانے میں ہوئی وہ یہ کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی۔ جب امویوں کا اقتدار ختم ہوا تو ایک شہزادہ ان میں سے اسپین بھاگ گیا اور وہ بچ گیا، اور اسپین میں مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تو یہاں جتنے مسلمان ہوتے تھے یہ جدہ ہی پہنچتے تھے حج کے لیے، اور حج کر کے وہ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے، وہاں سے پھر واپس آتے تھے، جدہ یا پورٹ جو بھی تھی اس سے سی پورٹ سے واپس اسپین چلے جاتے تھے،
تو وہ جتنے لوگ تھے وہ جاتے تھے تو ہر جگہ ان کو مسئلہ یہ پتا چلتا تھا کہ امام مالک سے مسئلہ پوچھو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سارا اسپین مالکی فقہ پہ عمل کرنے لگا کیونکہ شاگرد بھی ان کے آئے, سارے لوگ وہ پہنچے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, تاریخ ایسے بن گئی. تیسری ہستی وہ امام احمد ابن حنبل کی تھی, یہ سب سے آخر پر آئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین میں سے بھی نہیں تھے, یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو ہم تابعین کہتے ہیں اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کو تبع تابعین. اور یہ تین دور ایسے ہیں جن کے متعلق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی, سب سے اچھا دور ہمارا ہے. ثم الذین یلونہم, پھر میرے بعد کا جو دور آئے گا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد دوسرا دور جو ان کے شاگردوں کا آئے گا اور تیسرا دور جو ان کے شاگردوں کا آئے گا. اور آپ نے فرمایا جب یہ تین دور میرے بعد کے گزر جائیں, چوتھا دور جب آئے گا ثم یفشو الکذب, پھر جھوٹ پھیل جائے گا. اور آپ نے فرمایا پھر جھوٹ دنیا میں بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے جو شخص سچ بولے گا لوگ اسے جھوٹا کہیں گے اور جو جھوٹ بولے گا لوگ اسے سچا کہیں گے. اتنا تغیر آ جائے گا. تو یہ تین دور جو تھے ان میں آخری ہستی جو پیدا ہوئی وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے بڑا وسیع علم دیا تھا اور حالات سیاسی طور پر ایسے ہو گئے کہ حکومت نے بعض مسائل پہ ان پہ ظلم کیا, برے لگے, جیل میں پھینک دیے گئے. تو جب کوئی شخصیت ایسی ہو جائے تو پھر شہرت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے سیاسی اسباب و وجوہ کی بنیاد پہ. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث ان کے سامنے آئیں انہوں نے بھی فتویٰ دیا, انہوں نے کہا بھی یہ بھی درست ہے, یہ بھی درست ہے, یہ بھی درست. اور چوتھے آدمی جو اپنی پیدائش اور تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے 80 ہجری میں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو بھی صرف 70 برس گزرے تھے, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. 70 برس کے بعد یعنی 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور کوفہ میں پیدا ہوئے. اور کوفہ ایسی جگہ تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر بسایا تھا, چھاونی تھی, کینٹ جسے کہتے ہیں, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین ایران بہت دور پڑتا ہے مدینہ منورہ سے اور ہر شخص کے لیے اب آنا جانا اتنا فاصلہ ممکن نہیں رہا, تو آپ درمیان میں کوئی شہر بسا دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی زمین کے لیے عثمان ابن حنیف کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں جو میں نے جنگل دیکھے تھے وہ زمین ہموار ہے, کچھ ایسی ہے اور پانی بھی ہے, اس کی پیمائش کرو, ہم ایک شہر بنانا چاہتے ہیں. اور پھر شہر کا باقاعدہ ڈیزائن بنایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بھی جن کو ٹھیکہ دیا تھا آپ نے فرمایا تم اس کو تعمیر کرو گے اور اس میں جو سڑکیں ہیں, بڑی سڑکیں جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ 45 فٹ چوڑی ہونی چاہیے اور جو اندر کی گلیاں ہیں وہ 30 فٹ ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے ہاتھ کے حساب سے بتایا کہ اتنا ہاتھ ہونے چاہیے. اس کی پیمائش اگر کریں گے تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کیا کیا تھے اپنے دور کے, انہوں نے بہت سے فیصلے اس میں جمع کر دیے, اس میں یہ آتا ہے. اب جب کوفہ آباد ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹیم بھیجی اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ, مکانات ویسے بنے ہیں, راستے ویسے بنے ہیں, پانی کے ذخیرے ویسے ہی بنے ہیں, سب چیزیں, مسجدیں کیسی بنی ہیں. انہوں نے آ کے رپورٹ دی تو آپ نے کہا اب پیسہ دو ان کو ٹھیکیدار. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم پہلے پیسے نہیں دیں گے, پہلے کام ہوگا پھر ہم اس کے بعد دیں گے. یہ جو کوفہ اب بس گیا, شہر تو تھا اور ہر مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار تھا, ہر مسلمان جہاد پہ جاتا تھا. تو 70 سے زیادہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اسی شہر میں آ کے بس گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کوفہ والوں کے نام اور انہیں لکھا کہ میں تمہارے لیے ایک شخص کو تمہارا امیر مقرر کر کے بھیج رہا ہوں, یہ تمہارے حاکم ہوں گے. سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا اور کہا کہ ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہیں فتویٰ بھی دیں گے, تعلیم بھی دیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ وَلَقَدْ آثَرْتُ عَلَىٰ نَفْسِي, تم سمجھو تو میں نے اپنی جان کی قربانی دے کے اس شخص کو بھیجا ہے, یہ مجھے اتنا عزیز ہے. مدینہ منورہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں پابندی لگا دی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جا سکتے, اور جن پہ پابندی لگائی تھی ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اب آ کر لوگوں نے
اپنے پاس سے نئی باتیں شروع کرتی ہیں، کہتے ہیں وہ بڑے سخت تھے، ظالم تھے، جانے نہیں دیتے تھے. یہ بات نہیں ہے. بات تو وہ ہے جو انہوں نے خود کہی تھی. انہوں نے کہا جن جن پہ میں نے پابندی لگائی ہے وہ خدا کی قسم ہے اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، نئے سے نئے مسائل پیش آتے ہیں. اگر یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جہاں نہیں ہوں گے تو میں کس کے ساتھ مشورہ کروں گا، کس سے فیصلہ کراؤں گا؟ اس لیے یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، ان کو ٹھہرنا ہی پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مسئلہ ایک کسی نے پوچھ لیا اور پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو حدیث کی کتابوں میں آیا کہ وہ بار بار اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے فضیۃ ولا ابا حسن لھا، ہائے افسوس اتنا مشکل مسئلہ ہے اور حسن تمہارا باپ نہیں ہے، کیا کرو؟ اپنے باپ کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود مسئلہ پیش آ گیا کہ انہوں نے ایک جرم تھا اس کی تحقیق کرنی تھی اور انہوں نے کہا اس عورت کو بلاؤ. جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میرا تو ناس ہو گیا، مالی ولی امیر المومنین، امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا. لیکن کردار اس کا تھا ایسا اور وہ امید سے تھی اور ڈر اس پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ ایک جگہ راستے میں گر گئی اور بچہ جو تھا اس کا وہ ضائع ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا انصاف کرنے والے تھے کہ جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے شورا اپنے جو مشورے کے لوگ تھے انہیں بٹھایا ہوا تھا کسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا لوگوں تم مجھے فتویٰ دو، کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ بچہ میری وجہ سے ضائع ہو گیا، اور اگر میری وجہ سے ضائع ہوا ہے تو مجھے اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے، تم میرے ساتھ انصاف کرو. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس عورت کو بلایا ہے، اسے آنا چاہیے تھا، مقدمہ اور بات چیت ہونی چاہیے تھی، باقی وہ بچہ ضائع ہونا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو سب نے یہ کہا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم بولو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر لوگ اس لیے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آپ خوش ہوں تو یہ بڑی خیانت ہے، اور اگر انہیں واقعی مسئلہ ہی نہیں پتا تو پھر بولنا نہیں چاہیے جب نہ آتا ہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور ہم اس کے عوض میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچے کے عوض میں آپ کے لیے قتل کا حکم دیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس خون کی دیت، اس کا خون بہا آپ کو ادا کرنا چاہیے، اس کی قیمت دینی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ ہے علی میں قرض لے کے گزارا کر رہا ہوں بیت المال سے، میں کہاں سے اتنے پیسے دوں؟ انہوں نے کہا مسئلہ تو حضرت یہی ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اپنے رشتہ داروں کو کہ تم لوگ میرے لیے پیسے جمع کرو اور اتنے پیسے اس عورت کو دو کیونکہ اس کا بچہ ہماری وجہ سے ضائع. تو یہ ان لوگوں پر پابندی تھی کہ تم لوگ باہر نہیں جا سکتے، مشکل مسائل پیش آتے ہیں. ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، عراق فتح ہوا تو فوج کو دے دی جائے، فوج میں تقسیم ہونی چاہیے، ہم نے فتح کی ہیں. اور یہ بات جب یعنی مسئلہ جب زیر بحث آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوٹی کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا شیرو الیہ، مجھے مشورہ دو، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو اکثریت صحابہ رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کہا امیر المومنین فوج نے فتح کیا ہے، فوج کو تقسیم میں دے دینی چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، رائے تمہاری بھی ہے میری بھی ہے، اور اگر ہم یہ زمینیں اس طرح تقسیم کرتے رہیں گے فوج میں تو مسلمانوں کے باقی کام کہاں سے چلیں گے، شہر کیسے نئے آباد ہوں گے اور لوگوں کے لیے اناج کہاں سے آئے گا، اور جو فوج کے علاوہ طبقہ پایا جاتا ہے ان کے لیے میں مکاتب سکول کہاں سے کھولوں گا، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر تم ساری زمین اٹھا کے فوج کو دو گے. اور انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم فوج میں زمین تقسیم کرو گے تو میں آج تو تمہیں نہیں کہتا لیکن اس امت کی نیتوں میں فتور آ جائے گا، لوگ زمین کے لیے جہاد کریں گے، اللہ کے لیے کوئی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا یہ میری رائے. اور پھر دلائل، پھر بحث ہوتی رہی، غالباً 1 مہینے تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ 2 آدمی رہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اور انہیں بلایا ایک مرتبہ نماز کے بعد اور کہا آج مجھے اچانک قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی ہے، 28ویں پارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے تم اس آیت پہ غور کرو، اس سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی بحث کے بعد کہا کہ حضرت واقعی یہ خیال ہی نہیں اس طرف گیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک رہ گئے،
تو جب انہوں نے سختی کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں مگر میں آپ کی بات قطعاً نہیں مانوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ میری اس سے جان چھڑا دے، یہ فرمایا۔ بس لوگ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس دن بخار شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا مسئلہ نہیں بدلا، پھر شام گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے تھے امیر المومنین کی بد دعا ہونے لگ گئی۔ کچھ بھی ہو مگر مسائل یوں حل ہوتے تھے۔ اب کوفہ میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس، اور لکھا کوفہ والوں اس کی قدر کرنا کنیف مولی العلم، یہ چھوٹا سا مشکیزہ ہے۔ قد کا فرمایا قد چھوٹا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، فرمایا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے، علم ہی علم ہے اس شخص کے پاس۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ آئے، پھر وہ رہے، تقریباً ساری زندگی ان کی اس میں گزر گئی۔ اب کوفہ میں 70 تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے تھے، پھر جو بھی آتا رہا کوفہ میں قیام کرتا رہا، کینٹ ہونے کی وجہ سے، باقاعدہ شہر ہونے کی وجہ سے، یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں ان کی پیدائش یہاں ہوئی۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بڑے ہو کے جو دیکھا تو یہ واحد آدمی ہے چاروں ائمہ میں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، باقی سب نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کے شاگردوں کو دیکھا ہے، دو نے، امام شافعی اور امام مالک نے، اور امام احمد نے تو تبع تابعین کو دیکھا، وہ چوتھے دور میں آ گئے تھے، سب سے آخر پہ پیدائش کے اعتبار سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، اور 94 میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، گویا وہ 14 سال چھوٹے تھے۔ اور اس 14 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ میں تو ویسے بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، 110 ہجری میں بصرہ میں یا 108 ہجری میں آخری صحابی رضی اللہ عنہ ابو طفیل تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ جب آیا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خود دیکھا مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جو شخص مسجد بنائے گا اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، مرادی کہ بہت ہی چھوٹی کیوں نہ، اس کے اسباب اور وسائل بس اتنی اجازت دیتے ہیں تو بھی اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دے گا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ خود سنا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، تو اس اعتبار سے تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو کوفہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں انہوں نے جو فتوے دیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتوے لوگوں کو دیے۔ کمیونیکیشن ایسی تو تھی نہیں، ذرائع ایسے تھے نہیں کہ مدینہ منورہ میں پتہ چلتا کیا فتویٰ ہو رہا ہے، یہاں کیا فتویٰ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ بحث ہوتی تھی مگر اس وسیع پیمانے پر نہیں ہوتی تھی۔ تو ہوتے ہوتے ہوا یوں کہ تیسری صدی چوتھی صدی کے آتے آتے امت میں 4 مختلف طبقے بن گئے، اور چاروں کے چاروں اللہ کا شکر ہے یہ ہدایت پر تھے، خیر پر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں دیکھی تھی کچھ اہل مدینہ نے لے لی، کچھ اہل مکہ نے لے لی، کچھ بغداد میں امام احمد نے لے لی، کچھ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لے لی، یہ چاروں کے چاروں خیر پر تھے۔ اب آپ اگر جو شروع سے سن رہے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ختم نبوت کا فائدہ یہ ہوا کہ آگے اجتہاد امت کو مل گیا کہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں، نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں تو حل ہو نہیں سکتے، تو چاروں ائمہ کی فقہ الگ الگ ہو گئی، جس پر بھی عمل کر لے گا الحمدللہ خیر پر عمل کر رہا ہے، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا آج تک کہ چاروں میں سے الیاذ باللہ کوئی ایک بھی گمراہ تھا۔ ہم آپ کو اس کی مثالیں دیں، اتنی خیر اس میں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے رہے کہ زکوٰۃ اپنے شہر سے باہر بھیجنا جائز نہیں۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر زکوٰۃ کبھی بھیجی ہو۔ جتنے شافعی مسلک کے علماء تھے مفتی یہی فتویٰ دیتے رہے۔ ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ سے باہر زکوٰۃ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اور خود اہل مدینہ میں زکوٰۃ کی ضرورت تھی، تو اتنے پیسے بچتے ہی نہیں تھے کہ باہر بھیجیں۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ باہر نہیں بھیجی چکے لہذا آئندہ کو ہوگا نہیں، ہمارے نزدیک دنیا میں کہیں بھی زکوٰۃ بھیجی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نتیجہ اس کا یہ نکلا
کہ 6-7ویں صدی کے آتے آتے جتنے شافعی مسلک کے علماء تھے انہوں نے کہا آئندہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پہ عمل کرو، دنیا میں جہاں بھی ہو زکوٰۃ بھیج دیا کرو، وہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے رہے کہ قرآن پاک، یہ دوسری مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا اس پہ اجرت لینا ناجائز۔ وہ کہتے تھے اللہ کے لیے پڑھاؤ، یہ جو اجرت لے کے پڑھاتے ہو یہ ناجائز ہے۔ 3-4 صدیوں تک تو یہ فتویٰ چلتا رہا، اور ہوتا یہ تھا کہ جو بھی قرآن پاک پڑھاتے تھے مساجد میں انہیں حکومت پے کرتی تھی، بہتر سے بہتر تنخواہ حکومت دیتی تھی، ایسی تنخواہ دیتی تھی جو کسی بھی افسر کو اپنے دور میں وہ دی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ یہ قانون انہوں نے ہی شروع کیا تھا، انہوں نے ایک خط لکھا تھا پوری مملکت میں قانون کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ سب سے زیادہ تنخواہ میرے دور میں 3 آدمیوں کی مقرر کی جائے، ایک قاضیوں کی، فرمایا ہم اگر قاضیوں کو صحیح تنخواہ نہیں دیں گے تو عدالت کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، اور انہوں نے کہا دوسری تنخواہ جو قاضیوں کے برابر رکھی جائے پولیس کی، کیونکہ اگر یہ بگڑ گئے تو شہادت سچی نہیں آئے گی عدالت میں اور فیصلے غلط ہو جائیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ جتنے پڑھانے والے ہیں مدارس میں، جو پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ سب سے اچھی رکھنا، اگر انہیں معاش کی طرف سے بے فکری نہیں ہوگی تو قوم آگے کی جو آ رہی ہے یہ تعلیم کا نظام نہیں چلے گا، برباد ہو جائیں گے۔ یہ حکمت عملی ان کی اس وقت تھی، اور ہمارے ہاں جس کو کوئی کام نہیں ملتا دنیا کا وہ کہتا ہے مجھے ٹیچر بھرتی کر لو، میں پڑھا دیتا ہوں، تو قوم کیسے بنے پھر آگے؟ تو انہوں نے ان 3 کی تنخواہیں سب سے زیادہ مقرر کی اور لکھا کہ اب تک تو تم عرب ہو، یہیں رہ رہے ہو، اور کل کو جو تمہاری اگلی نسل ہے اس نے جانا ہے آگے جو ممالک فتح ہو رہے ہیں۔ اور میں اپنے زمانہ جاہلیت میں اس دور میں گیا تھا کئی ملکوں کا سفر کرنے، تو راستے میں سمندر بھی آتے ہیں اور راستے میں دریا بھی آتے ہیں، تو ہر ایک مدرسے کے ساتھ ایک تالاب بنانا جس میں بچے تیرنا سیکھیں، سوئمنگ پول بنانا، کیونکہ ایسے نہ ہو یہ بچے کل کو تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے جائیں اور انہیں تیرنا نہ آتا ہو تو کہیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر اسکول کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا انہوں نے، جو بھی اس زمانے کی تعلیم تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ سے فرمایا کہ حکومت سے جب تنخواہ ملتی ہے تو کیوں ہم اس کو پبلک میں دیں، پرائیویٹ اس سیکٹر میں دیں؟ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھائے اور اس پہ اجرت لے جاتے۔ حرمت کا فتویٰ آ گیا، حرام ہے۔ سارے حنفی فقہاء اس پہ عمل کرتے رہے۔ 4-5ویں صدی میں جب حکومت نے وظائف بند کر دیے اور حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہوتی تھی تو 50-60 برس میں یہی ہو گیا کہ قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے میں دقت پیش آنے لگی۔ جو بھی اچھا قاری تھا، پڑھ سکتا تھا، پڑھا سکتا تھا، جسے خدا نے صلاحیت دی تھی، وہ کہتا تھا یار بچوں کو پڑھاؤں یا دکان پہ کام کروں۔ تو اب کیا ہوا؟ اب فقہاء جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے، امام مالک نے اجازت دی ہے، فلاں نے اجازت دی ہے، اور اب حالات بدل گئے ہیں، اب فتویٰ بجائے اس کے اس پہ دو، اور اب آئندہ سے ہم اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کوئی نئی دلیل آ گئی، اس لیے کہ باقی ائمہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، تو چاروں ائمہ کے مسلک میں جس پہ بھی عمل کر لو گے دین سے تو کم سے کم نہیں نکل رہے نا۔ یہ فلیکسیبلٹی ہے جو شریعت نے دی تھی۔ اس کی ایک اور مثال ہم آپ سے عرض کریں، ٹائم تو ہو گیا بھائی پورا 8:15 ہو گئے، اگر آپ چاہیں تو میں 5-7 منٹ اور۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں۔ اب دیکھیے، اب اس جدید دور میں ہم آپ کو اس کی مثال دیں۔ چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ اگر 2 شخص پارٹنر ہیں اور شراکت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ٹرمز ہوں گے؟ تو تینوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اپنا مکان دے دے، دکان دے دے، اور دوسرا شخص اپنا سرمایہ لگا لے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میری یہ پراپرٹی ہے اور دکانیں ہیں، پلازا بنایا، مارکیٹ بنائی ہے، یہ اسی زمانے کے مسائل ہیں نا۔ تو تم اگر اس میں دکان کرنا چاہو، وہ کہتا ہے جی میں 10 لاکھ کا مال اس میں ڈالتا ہوں اور جتنا نفع ہوگا وہ آدھا آدھا لے لیں گے۔ تینوں ائمہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ ایک طرف سے پراپرٹی آ گئی اور دوسری طرف سے
یہ سرمایہ آ گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناجائز۔ یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں جائز ہے، اور لیکن وہ شرط لگاتے ہیں کہ پروفٹ جو نفع ہے یہ 50% سے کم نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو 50-50 ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 60 کر لے، ایک 40 کر لے، ایک 20 کر لے، ایک 80 کر لے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ شراکت اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی کہ دونوں طرف سے کیش ہو، یہ دکان بھی دے کیش بھی دے ساتھ۔ وہ اس بات کے قائل تھے، ان کے دلائل اپنی جگہ پہ، وہ بھی وقت بھی نہیں اتنا کہ ان کے دلائل آپ سے عرض کریں، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دکان بھی دے اور کیش بھی دے۔ کتنا کیش دے؟ یہاں آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ 10 لاکھ لگاتا ہے، یہ 10,000 دے دے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ دونوں جتنے کیش پہ بھی ایگری کرتے ہیں، مگر لیکوڈ منی ہونی چاہیے دونوں طرف سے، یہ نہیں ہے کہ ایک نے دکان بنا دی اور ایک اپنا سرمایہ لگا دے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نفع، انہوں نے کہا نفع بھی دونوں طے کر لیں، ایک 10% لے لے، ایک 90% لے لے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ ان کی آپس کی رضامندی ہے۔ اب آپ دیکھیے جہاں پر اس دنیا میں مسائل پیش آتے ہیں اور کہیں کوئی آدمی نادار ہے، زندگی بھر کی پونجی سرمایہ لگا کے بیچارے نے ایک دکان بنائی ہے، ہم اسے کہتے ہیں بھائی باقی ائمہ کیا گنجائش ہے، ٹھیک ہے تم کر سکتے۔ اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس آدمی کے پاس بھی کیش ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنی دکان کا کرایہ الگ رکھو اور باقی انویسٹمنٹ کرو، چاہے تم 40,000 کی کرو اور وہ 40 لاکھ کی کرے، اور چاہے تم 50% طے کرو، کچھ کرو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اس پہ عمل کرو۔ یہ ہیں ائمہ اربعہ کے اختلافات، اس طرح ہوا کرتا ہے، اور یہی چیز نمازوں میں بھی پیش آتی ہے، یہی چیز اور دیگر مسائل میں بھی پیش آتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے فتوے بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے اور اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہے، اور والدہ کے پاؤں اور اس کی ہتھیلی کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ خون بہہ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ان کے اپنے دلائل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ہاتھ سے چھو جائے، غیر محرم ہو عورت ہو، کچھ ہو، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ٹوٹتا۔ اور خون کے متعلق تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خون نکل آئے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک قطرے کے بعد جو بہنا شروع کرے گا اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ائمہ کے آپس کے اختلافات ہیں۔ تو اب اس زمانے میں کوئی شافعی مسلک پہ عمل کرے اور جائے ذرا طواف کرنے کے لیے، تو طواف تو بغیر وضو کے نہیں نہ ہوگا، تو پھر وہاں اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں وہاں جا کر یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ چھو بھی جائے عورت سے، اگر کوئی ٹچ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی نہیں، وضو نہیں ٹوٹا، اللہ کی عبادت کرتا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے۔ لیکن اس میں جو چیز گمراہی لاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا علم ہو جائے زیادہ اور نظر اس کی ہو ائمہ اربعہ کے مسلک پہ، چاروں ائمہ کے مسالک وہ جانتا ہو، اور وہ محض اپنے نفس کی خوشی کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے ہر طرف سے مسئلے نکالتا رہے کہ یہاں یہ آسان ہے یہ کر لو، یہاں یہ آسان ہے یہ کر لو، اس سے آسانی لے لو، اس سے آسانی لے لو، تو بھائی پھر وہ دین نہیں رہتا، وہ تو وہ نفس کی خواہش ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ کہ اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چلو کوئی پرواہ نہیں، خون بہ گیا، کچھ ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اب دوسرے مسئلے پہ بھی تو عمل کریں نا، وہ خواتین کے مسئلے میں وہاں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مس ہو جائے، چھو جائے عورت تو وضو نہیں ٹوٹتا، چلو ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیتے ہیں۔ اچھا کسی اور نے کسی مسئلے میں رعایت کی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہر طرف کی رعایتیں اگر جمع کرنا شروع کر دے تو آپ سوچئے پھر دین کیا رہے گا؟ دین تو کھلونا بن جائے گا۔ اور ائمہ اربعہ کے مسلک کو چھوڑ کے کوئی شخص یہ چاہے کہ میں پانچوں اپنی طرف سے کوئی مسلک ایجاد کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بڑے محنتی تھے، بڑے دیانتدار تھے، اللہ نے ان میں تقویٰ رکھا تھا، اصل صفت تقویٰ کی تھی، ان لوگوں میں اپنی نفسانی خواہشات نہیں تھی، نفس ان کے مٹے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے ان کے نفس۔ جو چیز نہیں آتی تھی صاف کہہ دیتے تھے نہیں آتی، اور جو چیز آتی تھی بتا دیتے تھے کہ فتویٰ یوں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق
اور سچائی کا مسئلہ تو جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ خطا ہو، اور میرے مخالفین جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کا مسئلہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چانسز اس کے ہیں کہ وہ مسئلہ صحیح ہے اور میرا مسئلہ غلط۔ اتنے وسیع پیمانے پہ ایک دوسرے کا اعتراف۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مسالک میں سے، چاروں ائمہ کے مسالک میں سے کسی ایک مسلک کو چوز کر لے، اس پہ عمل کرتا رہے، وہ انشاءاللہ دین میں ہی ہے، خیر میں ہی، کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی کم تر بات ساری دنیا کے جو اچھے مفتی اور فقہاء حضرات ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر دوسرے امام کے مسلک کو نہ لے، ضرورت پیش آ جاتی ہے کہیں، اور ایسی شدید ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کسی اچھے ماہر عالم دین سے مشورہ کر لے کہ حضرت مسئلہ تو یوں ہے، یا آپ بتا دیں فتویٰ، اور وہ کہتا ہے کہ دیگر ائمہ کے مسلک میں یہ ہے، اسے اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، عمل کر لے، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر جس چیز کا خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی سارے مسائل آسانی کے لیتا ہے اور دین کو ایک طرح کا کھیل بنا لیا علیہ باللہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں باوجود اس کے کہ یہ کمیونیکیشن اور سب چیزیں عام ہو گئیں، ہر جگہ پر ہر مسلک کے مفتی نہیں ملتے، ہر جگہ پہ ہر مسلک کے مفتی نہیں ملتے۔ مثلا آپ الجزائر چلے جائیں، اسپین میں چلے جائیں، اب بھی جو مسلمان ہیں، ہم نے خود وہاں جا کر دیکھا، ہم نے پوچھا کہ حنفی کوئی فقیہ ہو یہاں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہو، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، یہاں سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے۔ شام میں چلے جائیں، الجزائر، یہ اردن میں چلے جائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، وہاں آپ کو کوئی مالکی فقیہ نہیں نظر آئے گا۔ انڈونیشیا میں چلے جائیں، ہندوستان میں، پاکستان میں سب حنفی ملیں گے، وہاں کسی شافعی مفتی کو آپ ڈھونڈیے نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سعودیہ میں ادھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ تو جس جگہ پر جہاں کے مفتی ہیں ہم کہتے ہیں وہیں اسی مسلک پہ عمل کرتے رہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، خدا قیامت میں بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کی پیروی کیوں کی۔ اللہ کو بھی معلوم ہے یہ امت میں اجتہاد اسی لیے رکھا گیا تھا، یہ اتنی فلیکسیبلٹی شریعت میں اسی لیے رکھی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے جب پتا چلتا ہے کہ دو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک ہی مسئلے میں دو فیصلے الگ الگ کیے ہیں تو خدا کی قسم اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سونا مل جائے اور اونٹ مل جائے بغیر مشقت کے، اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ امت کے لیے دونوں راہیں مل گئیں، اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہیں شوگر تھا، تو ان کے پاؤں کا آپریشن ہوا تھا، اور انگوٹھا جو کاٹ دیتے ہیں شوگر میں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، تو وہ قاہرہ میں نماز پڑھنے گئے اور جمعے کی نماز تھی، تو کہتے تھے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اور قاہرہ کی جامع مسجد بھی اتنی بڑی کہ کتنی ہی صفیں، تو میری نظر جو انگوٹھے پہ پڑی تو اس پہ سے خون بہ رہا تھا، تو میں نے سوچا اب تو وضو رہا نہیں، اب کیا کروں، اور خیال ہوا کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں اور واپس آنا تو درکنار، وہاں پہنچتے پہنچتے خطبہ عربی کا ہو رہا ہے، نماز ہی ہو جائے گی، اور اٹھے کون اور جائے کون بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو کہنے لگے میں نے بھی نماز پڑھ لی، میں نے کہا اللہ آج تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کر رہا ہوں، تو بھی جانتا ہے کہ میں معذور۔ صحیح دیانتداری کے ساتھ جہاں جو مفتی مل جاتے ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، اور ان کا جو مسلک ہے بس اس پہ عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ یہ سراسر خیر ہے، کوئی اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ مگر آپ کے ہاں صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہے بھائی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں علماء کی بہت کمی، بہت زیادہ کمی، ایسے علماء جو صحیح معنی میں پڑھے لکھے ہوں، معاف کیجئے ایسوں کو نہیں ہم کہتے کہ جو گاؤں سے دیہات سے اٹھ کے آ گئے اور ایک آدھ کتاب کوئی پڑھ لی اور بس پھر وہی ہندوستان پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ نہیں۔ آپ جس دنیا میں بیٹھے ہیں یہاں نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، اقتصادیات کے مسائل پیش آ رہے ہیں، سود کیا چیز ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، کون سا مسئلہ ہے جو سود کا نہیں ہے اور وہ جائز ہے، یہاں علماء کی بہت زیادہ کمی ہے، اس کمی کو کسی طرح پورا کیجیے، اس کمی کو کسی طرح کم کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی ابتدا میں آیا تھا ہندوستان میں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، پھر وہ ہندوؤں کو مسلمان کرتے رہے، پھر کافر مسلمان ہوتے رہے، ہوتے 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 اب پورے بر صغیر میں کیا کل آبادی کا
37-40% مسلمان ہیں، مگر کسی نے تو ابتدا شروع کی تھی نا، کہیں سے تو ابتدا ہوئی تھی۔ اسی طرح جب آپ اس ملک میں آئے ہیں تو یہاں علماء کو بھی لائیے، کہیں سے ڈھونڈیے ایسے علماء جن کی گہرا مطالعہ اور جن کو اسلام کا قانون پتا اور قانون سے بھی بڑھ کر مزاج پتا، کیونکہ جو شخص صرف قانون کی حد تک جانتا ہے نا اور مزاج کو نہیں سمجھتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مزاج سے پتا ہو کہ شریعت کا کیا ہے، قوانین کیا ہے، شریعت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اتنی کمی ہے علماء کی، اتنی کمی ہے کہ بعض اوقات تو صحیح نماز پڑھانے والا آدمی نہیں ملتا، ہمیں بھی دشواری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایک نماز ہے اور تو کیا دین پہ عمل کرنا ہے، یہی لے دے کہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے اور وہ بھی سنت کے خلاف، وہ بھی شریعت کے خلاف، تو کیا فائدہ، کیا کام کیا۔ یہ کمی کسی طرح پوری کیجیے۔ آپ یہاں مدارس کھولیے، یہاں اپنے پاؤں پر آپ خود کھڑے ہیں، اللہ نے آپ پہ فضل فرمایا ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان بچوں کو کسی طرح دین پڑھائیے، یہ طے کر لیجئے کہ ہماری اولاد میں سے ایک عالم دین بن جائے گا، ہمارے بھانجوں بھتیجوں میں سے کوئی عالم دین بن جائے، وہ آگے چل کے ان مساجد کو سنبھالیں، مسلمانوں کی رہنمائی کریں، یہ نئے نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان کا حل کریں۔ قیامت تک کے لیے یہ ثواب کی چیز ہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو اس میں اجر ملتا رہے گا۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں ہماری نماز کی ایک ایک رکعت میں اور صدقے کی ایک ایک پائی میں ان بندوں کا حصہ ہے، اللہ کے بندوں کا، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، تبلیغ کی، دین کا کام کیا، زندگیاں وقف کر دی اللہ کے بندوں نے، اور انہوں نے کہا ہم نے خدا کے دین کا کام کرنا۔ اب جا کر یہ صورتحال ہے جو سامنے آئی ہوئی ہے، اور ہم بلا مبالغہ کہتے ہیں، بلا خوف تردید یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ان آخری 3 صدیوں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان اور یہ لوگ نہ ہوتے، دنیا سے حدیث کا علم اٹھ جاتا۔ کوئی دنیا میں کہیں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے لوگ نہیں رہے تھے، حرمین شریفین خالی ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لوگ نہیں ملتے تھے، ہندوستان آتے تھے لوگ حدیث پڑھنے، دلی آیا کرتے تھے حدیث پڑھنے، سندھ جایا کرتے تھے ٹھٹھا میں، وہاں ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھٹھوی ان کے پاس لوگ حدیث پڑھنے جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں نے آخری 3 صدیوں میں سے سنبھالا ہے، وغیرہ کہاں۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی، تو آپ بھی اس خطے میں ابتدا کیجیے، کہیں سے آپ شروع کر دیں۔ ایک وقت آ جائے گا، قومیں بنتے بنتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، مگر اس کے بعد جو مسلمان آئیں گے جو اپنے طور پہ مسائل کو جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، ان کی نمازوں میں، ان کی قربانیوں اور ان کے صدقات میں اللہ آپ کو بھی اس کا کریڈٹ دے گا، کیونکہ اس چیز کے بانی آپ بنے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی ضروری ان کا رول کیسے ہو گیا ہماری زندگی میں، کیونکہ یہ تو آئے کوئی 200 سال بعد حضرت اللہ کے انتقال کے بعد مسلمان 200 سال تک کیا کرتا رہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا اور باقی کچھ آگے جواب نہیں دیا۔ آپ آگے جواب دے دیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہی کچھ کہا ہے ابھی، وہ کہیں گے مسلمان اس سے پہلے سے 200 سال وہ کیا کرتے رہے، وہ ضرورت نہیں پڑی اماموں کی، وہ جتنے بھی اعمال کرتے رہے نا ان کی اس وقت تدوین نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ طور پر وہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ 200 سال میں مسلمانوں نے جو بھی عمل کیا، 200 سال بھی نہیں، 180 ہجری میں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے تھے، 70-80 برس گزرے ہوں گے مسلمانوں پہ، اس زمانے میں جتنے بھی فتوے تھے وہ آہستہ آہستہ انہی 4 ائمہ نے اختیار کر دی۔ لیکن 180 سال بعد نہیں، صرف 80-70 سال کے بعد وہ لوگ جو بھی عمل کرتے تھے، اور آخر کار صحابہ رضی اللہ عنہم کے جتنی بھی فتوے تھے وہ انہی 4 ائمہ میں سے کسی نہ کسی نے لے لیے۔ یہ تو قدرتی طور پہ اسباب ایسے بنتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کو منظور یہی تھا، مشیت خداوندی یہی تھی کہ امت کے پاس یہ راہیں ہو جائیں تاکہ دین میں فلیکسیبلٹی رہے، وہ کہیں بھی باہر نہ نکلیں دین سے۔ 200 برس کے بعد کیا 150 برس کے بعد تو انتقال بھی ہو گیا تھا ان بیچاروں کو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال تو 150 ہجری میں ہو گیا تھا، 150 میں ہو گیا تھا نا۔ ہاں ایک کوشچن جی، آج آپ نے جو خطبہ دیا جس طریقے سے دیا، یعنی شروع میں
بیان دیا کہ اذان ہو گئی پھر مسجد میں خطبہ ہوگا. جی دس از انگلش میں پوچھیں جیسے چاہیں انگلش میں پوچھیں. دس از ون آف دا آتھینٹک ویز آف ڈوئنگ. صحیح ہے نا؟ یہ ضروری نہیں کہ یہی صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ خطبہ کس زبان میں ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شریعت نے وہ اعمال جو فرض اور واجب کے درجے کے ہیں ان میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ عربی ہی میں، اور جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہیں شریعت نے اس میں آزادی دی ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ استغفر اللہ، اچھی بات ہے، یہی لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے. اور ایک شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، ایک ہی بات ہے. وہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے. پشتو میں کہتا ہے، فارسی میں کہتا ہے، کچھ کہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی شریعت میں زبان کی قید نہیں لگی. کھانا کھا کے کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ کا شکر ہے، تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا مسلمان بنایا. نہ پڑھے عربی، اردو میں پڑھ لے، پنجابی میں پڑھ لے، پشتو میں پڑھ لے، سب درست ہے. حتیٰ کہ جنازے کی دعا ہے، جنازہ نماز نہیں نا، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو رکوع اور سجدے والی ہوتی ہے. جنازے میں اس نے تیسری تکبیر کہی اور تیسری تکبیر کے بعد اب دعا مانگنا چاہتا ہے تو یا تو وہ یہ پڑھے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کی اور مردوں کی مغفرت فرما. نہیں آتی عربی، اردو میں پڑھ لے، انگلش میں پڑھ لے، کیونکہ جنازہ دعا ہے، نماز تو ہے نہیں. جس زبان میں پڑھ لے وہ دعا سب جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. یہاں تو شریعت نے وسعت رکھی، مگر جو اعمال فرض اور واجب ہیں وہاں شریعت کہتی ہے عربی ضروری. مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھنے لگے نماز میں، الحمدللہ رب العالمین کے بجائے کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک. یہ اس طرح پڑھتا چلا جائے فاتحہ کو، شریعت کہتی ہے بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ فرض اور واجب ہے. اگر زبان چینج ہو جائے گی تو پورا دین چینج ہو جائے گا. نہ ابھی بات پوری کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے تورات اور انجیل میں یہ قید نہیں تھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تورات اور انجیل کی لینگویج بدل گئی. جب لینگویج بدلی تو وہ ٹرانسلیٹ ہو کے عبرانی سے عربی میں آ گئی، عربی سے انگلش میں چلی گئی، انگلش سے فرینچ میں چلی گئی. ہوتے ہوتے ایک لفظ کہاں سے بدلا اور کہاں تک پہنچ گیا، پوری کتاب ہی بدل گئی. تو اس ضرورت کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی ہیں انہیں نہیں بدلا جا سکتا. ترکی کا آپ حال دیکھ لیں، ترکی میں جب 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے تو اتاتürk کمال پاشا نے کہا کہ اذان ترکی زبان میں ہوگی. ترکی زبان میں لوگوں نے اذان دینی شروع کر دی اور ترکی زبان میں ہی نماز پڑھنی شروع کر دی. خود بر صغیر میں 1940 کے بعد ایک تحریک زیادہ چلی کہ قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو انہوں نے باقاعدہ اردو میں نماز، پنجابی میں نماز لکھتی کہ یہ نماز ہے جو پڑھی جائے. اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا نمازیں بھی 3 ہی ہیں، 5 نمازیں کوئی نہیں ہیں اور یہ ایسے آپ پڑھ لیں. تو شریعت نے 2 چیزوں میں فرق کر لیا. شریعت نے کہا جو چیزیں فرض اور واجب کی ہیں اس میں زبان کی پابندی ضروری ہے، وگرنہ دین پورا اکھڑ جائے گا. اور جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہیں اپنی اپنی زبان میں مانگتے رہو، کوئی حرج نہیں. اب اصول یہ جب ہو گیا تو اب مسئلہ یہ آیا کہ جمعے کا خطبہ کس زبان میں ہونا چاہیے. کیا ہے خطبے کی حیثیت؟ کیا ہے خطبہ؟ شرعاً واجب ہے، ضروری. صحابہ رضی اللہ عنہ نے دنیا فتح کر لی تھی، افغانستان آ گئے تھے. یہ سمرقند جو ہے اس کی رہتی کرنے کے لیے اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا. تو یہاں تک آئے، کابل میں 4 سال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کابل میں رہ کے فارسی سیکھی تھی، سیکٹری تھے وہ. لیکن کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی دنیا بھر میں جہاں گئے ہیں وہاں کی زبانیں سیکھنے کے باوجود انہوں نے جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں کیا، کیونکہ وہ شریعت کی اس مصلحت کو سمجھتے تھے کہ آج ہم خطبے کا اگر بدل دیں گے
تو پھر کیا ہوگا آگے کو چل کے؟ دین سارا اکھڑ جائے گا۔ جو واجب ہے انہوں نے کہا زبان کی پابندی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آتے تھے یہودیوں کے، اور یہ جو تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ ان خطوط کے جوابات لکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید یہ یہودی جو مجھے خط لکھتے ہیں سریانی عبرانی زبان میں لکھتے ہیں، اور عبرانی زبان ہم لوگوں کو آتی نہیں، تو تم عبرانی زبان سیکھو۔ انہوں نے 6 مہینے میں پوری زبان سیکھی، اور وہ پھر خط کے جواب برابر دیتے رہے۔ مگر اس پہ زید رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ عربی چھوڑ کے عبرانی زبان میں کہیں خطبہ دے رہے ہوں کہ تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں اسلام کے قریب۔ یہی چیز بد صغیر میں پیش آئی۔ بد صغیر میں جب فارسی عربی بدلی ہے تو فارسی نے جگہ لے لی، فارسی کے بعد پچھلی 2 صدیوں سے اردو آ گئی، تو اب علماء نے کہا کہ کریں کیا، عوام کو تو عربی سمجھ آتی نہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، جمعے کی نماز کے بعد بیان رکھا کرو، جمعے کی نماز سے پہلے نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی دیواروں کے سائے زمین پہ نہیں آتے تھے، ہم جمعہ پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا اگر پہلے تقریر رکھو گے تو جمعہ لیٹ ہو جائے گا، تو جمعے کو تو اپنے وقت پہ رہنے دو، خطبہ بھی عربی میں رہنے دو، اور اس کے بعد اعلان یہ ہو جائے کہ نماز کے بعد واز ہوگا، جس کا جی چاہے گا بیٹھے گا، نہیں چاہے گا نہیں بیٹھے گا۔ 1000 میں چھوٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ اب تک انڈیا میں ہم گئے اور ہم نے کئی جگہ پر دیکھا اور حیرانگی ہوئی کہ 12:30 بجے وہ نماز پڑھا دیں، 1:45 بجے نماز پڑھا دیں، اور اس کے بعد واز ہوتا ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں ہم نے دیکھا 7-8 آدمی کو اس کونے پہ کھڑا ہے، کوئی اس کونے پہ کھڑا ہے، 20-25 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، 20-25، یہ سب علماء نے کہا اور چلتا رہا۔ ہمارے یہاں آ کے الٹا ہو گیا بدقسمتی سے پاکستان میں، وہ یہ کہ جمعے سے پہلے تقریر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ لوگ بھی اسی وقت نکلتے ہیں جب خطبہ شروع ہو، اور امام صاحب بھی اسی وقت بیٹھتے ہیں، بات چیت بند کرتے ہیں جب لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ بنیادی مصلحت کہ واجب ہے، اور واجب کی زبان تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ اب آپ ارشاد فرمائیے۔ جو انڈونیشیا میں شافی کے فالوز ہیں، وہاں جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہی ہوتا ہے، مگر جو بیان نہیں ہوتا، خطبہ ہی ہوتا ہے۔ خطبہ انڈونیشین زبان میں ہوتا ہے، اور صرف جو دوسرا خطبہ دعا وغیرہ جو کرتے ہیں وہی صرف عربی میں ہوتا ہے۔ جو پہلا خطبہ جو ہے بیان نہیں، باقاعدہ جو اذان کے بعد جو شروع ہوتا ہے خطبہ، تو پورے انڈونیشین میں ہوتا ہے۔ وہ ہوتی ہوگی تقریر وغیرہ؟ نہیں، خطبہ ہی دوسری اذان کے بعد نہیں، یعنی جو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد دوسری اذان کے بعد بات یہ کہ دوسری اذان کے بعد اور نماز سے پہلے درمیان میں نہیں، بیان کے وقت نہیں، دوسری اذان کے بعد جب آپ نے جب خطبہ شروع کیا، آپ اپنا بیان پورا کرنے کے بعد، جی وہ جو بیان ہوتا ہے وہ انڈونیشین میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہاں کا لوگوں کا یہ یعنی وہاں جو محمدیہ ہے، جماعت ہے محمدیہ، آج کل سوالوں کو نکالنے کے لیے جو ہم اس کا جو لیڈر کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہاں خطبہ عربی میں اس وقت اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں لوگ عربی سمجھتے تھے، انڈونیشیا میں عربی سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیں انڈونیشین میں ہی خطبہ دینا ہے، اور اس میں وہ سب پولیٹیکل اور سب مسائل اس میں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بیان نہیں، بیان تو پہلے دیتے ہیں یا پھر بعد میں نماز کے بعد، وہ الگ ہے، یہ باقاعدہ خطبہ ہی جی ایسے ہی تعریف ہو جاتی ہے، ایسے ہی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں امریکہ میں ہے کہ دوسری جمعے کی اذان کے بعد انگلش میں باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ابھی جو بچے بڑے ہوں گے نا جب آج سے 20-30 سال بعد، تو بچے کہیں گے ہم نے تو اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے، تو انہیں اس وقت کون سمجھائے گا کہ بیٹے یہ چیز اصل نہیں ہے، اصل چیز کچھ اور ہے۔ تو ایسے ہی بگاڑ آ جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں بھی ایسے ہی بگاڑ آ گیا ہوگا۔ اب ہم تو اب دیکھ رہے ہیں نا 30 سال بعد 40 سال بعد، اس سے پہلے تو یہی تھا۔ اسی لیے کسی نے اس کی اجازت نہیں دی کہ خطبے کی زبان بدلی جائے، کیونکہ وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ذرا اب سمجھا بتا دیتے ہیں مجھے، اصل میں خطبہ اور بیان ہے، ان کا فرق، کس حصے کو خطبہ کس حصے کو بیان کہتے ہیں؟ یہ ذرا دوسری اذان کے بعد نماز سے پہلے، بس اس دوران امام
کھڑے ہو کے کچھ بات کر لے، خدا کی حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر بیٹھ جائے، پھر اٹھ کے دوبارہ وہ یہی اسپیچ دے، وہ یہی بات چیت کر لے، اسے کہتے ہیں خطبہ. اور یہ عربی میں ہونا ضروری ہے. اس دوسری اذان سے پہلے یا نماز کے بعد جو بھی ہو، جس زبان میں کرے کوئی کرنا، کچھ حرج. دوسری اذان سے پہلے جی عوام سے ویسے جو گفتگو کرنا، اسے گفتگو جو بھی لفظ جو بھی کہیں، جی لوکل مسائل ہیں وہ بیان کرنا، بالکل کریں. وہ لوکل زبان میں جس میں مرضی کرے، جس میں مرضی کرے. اس میں صرف ایک ذرا سی قباحت ہے کہ ایسے نہ ہو کہ نماز کا وقت لیٹ ہو جائے. نماز پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے آسانی سے، اور جمعے کی نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد جس زبان میں مرضی بیان کریں. ہمیں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں دوسری اذان کے بعد اور نماز سے پہلے. یہ زیادہ لمبا بھی خطبہ نہ کرے عربی کا، بس مختصر سا خطبہ دے اور نماز. میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا ہے کہ خطبے کی شروعات ہمیشہ الحمد سے کرنی چاہیے، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور بھیجنا چاہیے، اور صحابہ کرام پہ بھی روشنی ڈالنی چاہیے. صحیح ہے. اور ختم بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. مفتی صاحب تشریف لائے تھے جب 2 برس بیشتر، تو ہم بھی اس وقت تھے جب مفتی صاحب نے یہ بات کی تھی. ہم بھی یہی کہتے ہیں یہاں نہیں ہوتا تو لوگوں کو اصلاح کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں. لا علمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں. آدمی اچھا وہی ہے جو اپنی حالت کو اچھا کرے. کیا ہے اب نئی مسئلہ پتا تھا، پتا چل گیا، ٹھیک کر لو، کیا ہے. جی کہ ہمارے یہاں عیسائی برادران مجھے پوچھتے ہیں جی جی کہ آپ کے مذہب میں ابارشن کے بارے میں کوئی کیوں دھیان بتا، کیا ابارشن آپ کے مذہب میں کیا اس کی سزا ہے اور کیا جزا ہے؟ ابارشن کے بارے میں ہمارے اسلام کا کیا اسٹینڈنگ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ہدایات دی ہیں اس بارے میں. کبھی ضرورت پیش آئے تو آپ فرمائیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن آپ کو آپ انہیں بتائیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ابارشن کے بارے میں یا فیملی پلاننگ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فیملی پلاننگ ہوتی تھی. ذرائع اور اسباب یہ نہیں تھے جو آج کے دور میں، مگر وہ لوگ جس بھی طریقے سے کرتے ہوں ان کا مستقل مسئلہ تھا. وہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور آپ انہیں برابر جواب دیتے رہیں. آپ اگر کتابیں دیکھیں تو مستقل چیپٹرز اس پہ ملیں گے، اسی ٹاپک پہ جو آپ ابارشن کی بات کر رہے ہیں. تو ابارشن کی اجازت ہے اسلامی نہیں ہے؟ وقت کبھی ذرا سا زیادہ ہو تو ہم انشاءاللہ اس پہ آپ سے پوری بات کر لیں. ذرا سا وقت چاہیے ہوگا، ابھی تو نماز میں 15-20 منٹ رہ گئے، تو اتنے میں یہ بات کور ہونا ذرا دشوار ہے. مگر شریعت نے وہ مختصر سی بات یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کی اجازت دی. تو یہاں کے جو عیسائی ہیں جو کیندرین کالج ہے یہاں پر عیسائیوں کا، جی وہ جو ایک دفعہ یہاں پر آئے تھے تو ہم نے تو آپ کی جو حدیث کی کتابیں امام مسلم کی اور بخاری کی ہم نے سب پڑھ لی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. نہیں ہے. ہم لوگوں تو کسی نے پڑھی نہیں تھی تو ہم تو ان کی جو بات کر رہے تھے وہ بھی ہے حدیث میں، اور مثلاً ترمذی میں آیا ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جب یہ ایسے اس پروسیس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے وہ امید سے ہو جائیں تو ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کچھ کر لو، اللہ نے جس روح کے متعلق طے کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں آئے وہ آ کر رہی. اسی طرح فقہا سے پوچھا گیا کہ ابارشن یہ جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا 4 مہینے سے پہلے، جب تک بچے میں روح نہ آ جائے اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ جائز. لیکن کیوں جائز ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ فرض کر لیجئے معاشرے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ جبر ہو جاتا ہے، اب اس کی عزت کا مسئلہ بن گیا، اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں، یا اس کا قصور ہے اس کی رضامندی سے یہ ہوا ہے
لیکن بعد میں سے خیال آیا کہ میں نے بڑی زیادتی کی، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے. اور بچے کی روح پڑنے سے پہلے احساس ہو جاتا ہے تو اس کی ابارشن کی اجازت دی ہے. اور وجہ جی حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئیں، حدیث میں بھی آئی ہیں، تفصیل تو آپ سے پھر عرض کریں گے، لیکن اختصار وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو آپ کہہ دیں گے کہ کوئی اجازت نہیں ہے تو اس معاشرے میں سے کوئی جینے دے گا، کل کو اس کی شادی کا کیا ہوگا، آگے زندگی ہے ساری اس کی، اور خاندان کی بدنامی ہے، بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے شریعت نے مستقل احکامات اس بارے میں لکھے. ایسے نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایات نہ دی. ہمیں پتہ نہیں تھا، اچانک آ گئے یہاں سے اور ان سے یہ سوال سن رہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں علماء ہے نہیں ہے. معاف کیجیے گا، جتنا ہم نے دیکھا ہے آپ محسوس نہ کیجیے گا، مگر یہاں علماء نہیں ہیں. اور ہم حیران ہوتے ہیں، یہاں عیسائی یہودی ایسی چیزیں انٹرنیٹ میں بھیجتے ہیں، ہم تو اسے پڑھ کے حیران ہو گئے کہ یہاں کوئی جواب دینے والا نہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، خدا کے یہاں آپ سے بھی تو پوچھو گی کہ جہاں میرے دین کا اتنا مذاق ہوتا تھا، یہ چیزیں تم لوگوں نے صحیح علم کے لیے کوشش کیوں نہیں کی. ایک اور سوال جی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ عورت کا حصہ آدھا رکھا گیا آدمی کے مقابلے میں جائیداد بیٹے بیٹی کا. جی صحیح، کیا جواب دیتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے اللہ نے بنیادی طور پہ معاش کی ذمہ داری ساری مرد پر ڈالی، اور عورت کے ذمے ٹوٹلی ایک ہی کام رکھا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. بس شریعت کا مزاج یہ ہے، وہ کہتا ہے عورت کو کسی کام میں نہ الجھاؤ سوائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. شریعت نے اسی لیے اجازت دی ہے کہ بچے کا نام رکھنا ماں کا حق بنتا ہے. اگر وہ کہہ دے اپنے شوہر سے کہ جو تم نے نام رکھا ہے بیٹی کا بیٹے کا، مثلاً بیٹی ہوئی مریم نام رکھ دیا، بیٹا ہوا حسن نام رکھ دیا، عورت کہتی ہے مجھے نہیں پسند، شریعت کہتی ہے عورت کی بات مانی جائے، اولاد پہ اس کا حق بنتا ہے. اسی طرح اللہ نے فطرتاً بھی بچے کو بھی دیکھے نا تو اس بچے میں بھی تکرار ہے، جذباتیت ہے، بچہ بھی بار بار پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. عورت کے مزاج میں بھی اللہ نے تکرار ایک طرح سے رکھ دی ہے. صبح بھی کہتی ہیں یہ کام کر کے آئیے گا، پھر فون آ جاتا ہے آفس میں وہ کام کیا، پھر وہ دوپہر میں بھی، پھر شام میں بھی، پھر رات کو ورنہ کر کے آؤ تو وہ بس چلے تو لکھ کے بھی دے دیتی کہ یہ کام میں نے کہا تھا کر کے. یہ تکرار ہے نا، اللہ نے یہ اسی لیے مناسبت بچے سے رکھ دی. عورت پہ تو کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں، معاش کی ذمہ داری ڈال دی مرد پہ اللہ نے کہ وہ کما کے لائے. اب وہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا؟ بیٹا ہے والدین کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے بہنوں کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے بیوی کی ذمہ داری ہے، باپ ہے بیٹی کی ذمہ داری ہے. تو عورت کو تو اللہ نے ہاتھ ایسا دیا ہے کہ وہ وصول کرتی رہے، اور مرد ایسا ہے جو کماتا رہے. تو اللہ نے وراثت میں دگنا حصہ اسے دیا کہ یہ خرچ کرے گا، حق مہر پہ بھی تو خرچ کرے گا، اولاد کے لیے بھی تو خرچ کرے گا. تو اس لیے وہاں دگنا حصہ مرد کا. صاحب ہمارے خاتون میں مسلمان وہی کہتی ہیں ہم مسجد میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں عورتیں امام نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں عورتیں امام کیوں نہیں سکتی، ان کا حق کم کیوں ہے؟ جبکہ ان کی اسلام کی نالج زیادہ ہے، وہ امام کیوں نہیں ہو سکتی؟ امامت میں اللہ نے کہیں بھی عورت کا حق نہیں رکھا، نہ امامت صغرا چھوٹی امامت میں، نہ بڑی امامت میں یعنی قوم کی حکمرانی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے ذمے صرف شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم نے اچھی اولاد کی تربیت کرنی ہے. بس سارا گھوم پھر کے میں جتنے بھی دلائل دے لوں نا، آخر میں مسئلہ پھر وہی آ جائے گا کہ ماں کا رول جو ہے، شریعت کہتی ہے جو چیز اس سے متصادم ہو رہی ہے چاہے وہ جتنی بھی اچھی نظر آتی ہے اس چیز کو ہٹا دو، اس کا رول صحیح رہے کہ اپنی اولاد کو بہترین پرورش کرے. آخر پہ لے دے کے بات یہیں آ جائے گی. اس لیے عورت پہ ذمہ داریاں نہیں رکھیں. اولاد بڑی ہو گئی، پرورش ہو گئی، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کیا کریں؟ نہیں ایسے نہیں، ایسے وہ تو مدد نہیں آتی ہے، اسی لیے تو ہی اگر نہ مانے تو باتیں ہزار ہیں. انہوں نے علم حاصل نہیں کیا نا، وہ تو علاج کوئی پا رہی تھی، ان کے پاس ایک ہے جو بات آ کے نامت کر رہی تھی. غلطی نہیں ہے. تو گھر سے باہر نکل کے عورتوں کو
کام کی کیا یہ اجازت نہیں ہے یا اسے ڈسکریج کیا گیا ہے یا نہیں؟ اجازت ہے، اجازت بنیادی طور پہ ہے، مگر عورت کیوں جائے؟ مثلا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مثلا اس کو معاشی تنگی پیش آ گئی، مثلا یہ کہ شوہر کے پاس جاب نہیں ہے اور اس لیے بیچاری ان شرائط میں جب آ جائے گی تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک جا سکتی ہے، کام کر لے، مگر اپریشیٹ پھر بھی یہ نہیں کیا گیا۔ اور جب کمانے کی اور ضروریات زندگی گھر میں پوری ہو رہی ہوں تو پھر تو شریعت بالکل ہی ڈسکریج کرتی ہے، وہ کہتی ہے گھر میں رہے اور گھر کے